अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन पायरोजीनियम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। ये एक नसोड है और इस दवा की शोहरत जो है एक एंटीसेप्टिक दवा के तौर पर है। यानी जब हमारे खून में जहर फैल जाए या हमारा खून जहरीला हो जाए, किसी तरह की भी हमारे जिस्म के अंदर अफूनती कैफियत सामने आना शुरू हो जाए, सेप्टिक स्टेट्स हमारे सामने आना शुरू हो जाए, तो वहाँ पर हम पायरोजीनियम का इस्तेमाल करते हैं। आप इस दवा को याद करने के लिए दो बातें याद कर लीजिए। एक तो ये एंटीसेप्टिक है, यानी जहाँ कहीं सेप्सिस की कंडीशन आएंगी, जहाँ कहीं सेप्टिक का लफ्ज़ आएगा, वहाँ पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरे, आपने इस दवा के अखराजात के हवाले से एक बात याद रखनी है कि इस दवा के जितने भी अखराजात हैं वो इंतहाई बदबूदार होते हैं और उनमें मुर्दार की सी बू होती है। क्योंकि ये दवा जो है सड़े हुए गोश्त से तैयार की गई है, लिहाजा इसके जितने भी अखराजात हैं वो तमाम के तमाम इंतहाई बदबूदार होते हैं, हाईली ऑफेंसिव, और उनमें सड़े हुए गोश्त की या मुर्दार की सी बू आती है। जैसे कि अगर आप देखें कि घर में अगर आपके कोई जानवर मर जाए, मैं चूहे की ही मिसाल दे देती हूँ। आप देखेंगे घर में जब चूहा मर जाता है तो कुछ दिन के बाद उसमें से इंतहाई गंदी बू आना शुरू हो जाती है। चूहा मरा हुआ कहीं पड़ा होता है, लेकिन बू जो है हमेशा आपको इर्द गिर्द से महसूस होगी। जहाँ पर चूहा मरा होगा वहाँ से तो कभी भी बू महसूस नहीं होती, लेकिन गुज़रते हुए कमरों में जाते आते आपको महसूस होगा कि बड़ी ही गंदी सी बू आ रही है, ऐसे जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल पायरोजीनियम की जो बदबू है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि किसी मुर्दार की सी बू हो। तो अगर आप ये दो चीज़ें याद कर लें, एक इस दवा का एंटीसेप्टिक होना बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक रेमेडी है, और दूसरे जितने भी अखराजात हैं वो तमाम के तमाम हाईली ऑफेंसिव होते हैं, बहुत बदबूदार होते हैं, और उनमें जो बू आती है वो मुर्दार की सी पाई जाती है। तो आप पायरोजिन को इस्तेमाल करना सीख लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताती हूँ कि कहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये एंटीसेप्टिक है, लिहाजा जहाँ कहीं हमारे ब्लड में सेप्टिक कंडीशन आएगी वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करवाएंगे। ख़ास तौर पर ज़चगी के बाद जो बुखार होता है उस मर्ज़ के लिए ये दवा जो है अक्सीर का काम करती है। ज़चगी के बाद जो बुखार आता है, एक तो नॉर्मल बुखार भी हो सकता है, जैसे कि सर्दी लग जाए या रूटीन का कोई बुखार हो सकता है, लेकिन जो ज़चगी के बाद बुखार होता है ना, जिसको आप परसोती बुखार कहते हैं, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वज़ा हमल के बाद ख़ातून के अंदर कोई ना कोई आइलाइश बाकी रह जाती है। अब ये गंदगी वज़ा हमल के बाद बाकी रह गई है, मिसकैरेज के बाद रह गई है, एबॉर्शन के बाद रह गई है। तीनों सूरतों में ख़ातून जो है वो शदीद किस्म के बुखार में मुब्तला हो जाएगी, ब्लीडिंग बेतहाशा होना शुरू होगी और इंतहाई बदबूदार होगी। ये सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग होती है और इस सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब वज़ा हमल के बाद अगर कोई पीस प्लासेंटा का अंदर रह जाए, या इसकाते हमल के बाद अगर कोई भी गंदगी या एलाइश अंदर रह जाए और यूट्रस जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ ना हो, तो उस सूरत में 2 दिन के बाद जो है या 3 दिन के बाद जो है ख़ातून को शदीद किस्म का बुखार होता है, बेतहाशा ब्लीडिंग होती है और ख़ातून की हालत जो है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाती है। ऐसी सूरत में पायरोजीनियम का इस्तेमाल किया जाता है कि खून में जहाँ कहीं जहर फैला, खून में जहाँ कहीं अफूनती कंडीशन आई, वहाँ पर जो पहली दवा इस्तेमाल होगी वो पायरोजीनियम होगी। इसके अलावा ये हर तरह की सेप्टिक स्टेट्स में काम आती है। गला सरा गोश्त खाने के बाद अगर खून जहरीला हो जाए या जहरीले मादे पैदा हो जाए,
تپے دق کے بخار میں، ٹائیفائڈ میں، ٹائفس میں، ڈپتھیریا میں، اور گندی نالیوں میں سے جو بو اٹھتی ہے، یا جو لوگ گٹر وغیرہ صاف کرتے ہیں اور ان کو وہ گیس جو ہے چڑھ جاتی ہے، اور زہریلی گیس جو ہے جس کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہے، تو اس زہریلی گیس کی وجہ سے بھی اگر خون کے اندر سیپٹک کنڈیشن پیدا ہو جائے، یا لاشوں کی چیٹ پھاڑ کرتے ہوئے جسے آپ پوسٹ مارٹم کہتے ہیں، اگر اس دوران لاشوں کی چیٹ پھاڑ کرتے ہوئے آپ کو خود کوئی زخم لگ جائے اور اس کے بعد وہ زخم جو ہے سیپٹک کنڈیشن اختیار کر جائے، اور پھر اس سیپٹک کنڈیشن کی وجہ سے جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، وہاں پر ہم پائروجینیم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ بہترین اینٹی سیپٹک دوا ہے۔ اور یہاں میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میرا خیال ہے 15 دن پہلے کی بات ہے، یا زیادہ سے زیادہ عید کے بعد کی بات ہے، آج 15 مئی ہے، تو جب یہ چھوٹی عید گزری ہے اس کے بعد کی بات ہے کہ خاتون میرے پاس آئی ہیں، یا شاید آخری روزوں میں آئی ہیں، مجھے اس وقت ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں آ رہی۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ کتنی جلدی پائروجینیم نے اثر کیا۔ خاتون میرے پاس آئی، اس کا مسکیریج ہوا، مسکیریج ہونے کے بعد بے تحاشا بلیڈنگ تھی، اس کو بخار ہوا تھا، اور اس کے جو آپ کہہ لیجئے کہ جو خون کا اخراج تھا نا، اس نے کہا انتہائی بدبودار ہے۔ میں نے جہاں بے تحاشا بلیڈنگ کی بنیاد پر جہاں بلیڈنگ کو روکنے والی میں نے دوسری ادویات استعمال کی، وہاں میں نے پائروجینیم 200 میں بھی استعمال کروائے۔ کیوں؟ وضع حمل کے بعد، یا اسقاط حمل کے بعد، یا ابارشن کے بعد، یا مسکیریج کے بعد جب اس طرح کی کنڈیشن آتی ہیں تو وہاں پر ہم پائروجینیم کو نہیں بھولتے ہیں۔ خاتون مجھ سے 3 دن کی دوا لے کے گئی، تیسرے دن جب وہ واپس آئیں تو ان کا بخار ختم ہو گیا ہوا تھا، بلیڈنگ جو ہے ان کی نارمل ہو چکی تھی، اور جو انتہائی بدبو آ رہی تھی ان کے اخراج خون میں سے، وہ بو جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے 3 دن ان کو مزید دوا کا استعمال کروایا، اور اگلے 3 دن میں بھی میں نے پائروجن کی ایک خوراک لازمی دوا کے اندر شامل کی، اور الحمدللہ 6 دن کے بعد خاتون جو ہیں اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آ گئی ہوئی تھی۔ تو لہٰذا جہاں کہیں سیپٹک کنڈیشنز آتی ہیں، جہاں کہیں بخار جو ہے بہت تیز ہوتا ہے، جہاں کہیں یہ ہاربل اوفینسو ڈسچارج پائے جاتے ہیں، جہاں کہیں بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے، اور دوسری میں نے سیپٹک کنڈیشن بیان کی ہے کہ تپے دق کے بخار ہیں، ہیکٹک فیورز ان کو کہتے ہیں، ٹائیفائڈ کے بخار ہیں، ہائی فیورز ہیں، اور ٹائفس بخار میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے، یا گلنے سرنے کی والی جو اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے فوڈ پائزننگ ہو جاتی ہے کہ ہم آلودہ خوراک کا استعمال کرتے ہیں، یا آلودہ پانی کا استعمال ہم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے اس میں بھی ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس دوا کے جتنے بھی ڈسچارجز ہیں وہ ہائیلی اوفینسو ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے اس دوا کے پیریڈز، خاص طور پر نفاس یعنی کہ وضع حمل کے بعد جو خون ہوتا ہے، ڈائریا، وامٹنگ، پسینہ، سانس، جسمانی بو، بلغم جو خارج ہوتی ہے، پہانہ جو اس کا خارج ہوتا ہے، پیشاب جو خارج ہوتا ہے، اور اس کے زخموں میں سے بھی انتہائی گندی بو آتی ہے۔ اور کس طرح کی بو آتی ہے؟ ایسے جیسے مردار کی سی بو ہو، سڑے ہوئے گوشت کی سی بو جو ہے اس دوا کا خاصہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس دوا کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں کہیں سیپٹک انفیکشنز آئیں گی، سیپٹک سٹیٹس آئیں گی، سیپٹک کنڈیشنز آئیں گی، وہاں پائروجینیم آئے گی۔ اس کے علاوہ اس دوا کے کچھ سمٹم جو ہیں وہ آرنیکا سے بہت زیادہ ملتے ہیں، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آرنیکا میں جو بستر ہے وہ بہت ہارڈ فیل ہوتا ہے، پھر آرنیکا میں مسلسل دردیں پائی جاتی ہیں، خراش پڑنے کی سی دردیں پائی جاتی ہیں، دکھنے والی دردیں پائی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس دوا کے اندر بھی یہی تمام سمٹمز پائے جاتے ہیں، اور آرنیکا کی طرح اس دوا میں بیڈ سورز بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ بیڈ سور جو ہیں وہ اگر ان میں سے مواد رستا ہے تو پھر وہی کریکٹرسٹک سمٹم ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہائیلی اوفینسو ہوگا، اور اس میں مردار کی سی بو پائی جا رہی ہوگی۔ میں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ کو انتہائی بدبودار اخراج ملتے ہیں اور بہت تیز بخار ملتا ہے، اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سیپٹک کنڈیشن آ رہی ہے، لیکن بو اگر آپ کو مردار کی سی نہیں بھی فیل ہو رہی، تو بھی آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سیپٹک کنڈیشن آ گئی، لہذا اس دوا کا استعمال آپ کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اس دوا میں
ایک اور چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بے تحاشا جس کو کہتے ہیں انٹینس ریسٹلیسنس پائی جاتی ہے. لہذا اپنی اس شدید بے چینی کی وجہ سے مریض جو ہے حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کو آرام مل سکے، کہ اپنے جو اس کو دکھن جو پائی جا رہی ہے، جو اس کو دردیں ہو رہی ہیں، جو خراشیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، مسلسل حرکت کرتا ہے، حرکت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے تاکہ اس بے چینی سے نجات پا سکے. تو اس دوا کو یاد رکھنے کے لیے 2-3 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ سیپٹک سٹیٹس اینڈ انٹینس ریسٹلیسنس، ہاربل آفینسو ڈسچارجز، انتہائی شدید بدبودار اخراج، ایسے جیسے مردار کی سی بو ہو. اور تیسرے بیڈ سورس کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بیڈ فیلز ٹو ہارڈ کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے ہماری دوا پائروجینیم. آپ اس کے کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر اس دوا کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ.